ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر کال کریں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم۔ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے۔ جی جی تھوڑا تیز بولیے۔ بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ میرے کان میں بہت درد ہو رہا ہے، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ہیلو جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ کان میں بہت درد ہوتا کان میں ہے، درد اس کے ہے، لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ٹھیک، ہیلو جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور ہے نا، اور ایک سوال ہے، ہمارے رشتے دار ہے نا گھر پہ نہیں آتے، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ وہ آئے جیسے ہمارے گھر پہ، جی اور بخار کے لیے، فیور کے لیے 3 سوال ہے۔ ٹھیک، ہاں، فیور کے لیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو سوال تھا کہ آپ کے کان میں درد ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے، تو یا لطیف یا سلام، یا لطیف یا سلام، اس دعا کو پڑھیے 7 مرتبہ، اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہ تعالیٰ کان کے درد کو دفع فرمائے گا۔ دوسرا جو سوال تھا رشتوں کے سلسلے میں، تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تیسرا جو سوال تھا بخار کے سلسلے میں، تو اس دعا کو پڑھیے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیدہ جی بولیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کیجیے۔ بمبئی سے زبیدہ علیمہ بولتی ہوں۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مدد پڑھتی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بھی پڑھتی ہوں، 1111 وقت پڑھتی ہوں، اللہ کے حکم سے سب کچھ پڑھتی ہوں۔ میری لڑکی میرے نواز سے بھی ماشاء اللہ 5 نواز قرآن حافظ ہے، ایک عالم ہے، قرآن حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے۔ زبیدہ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ الحمدللہ میں بیٹا
پھر میں نے قرآن حافظ اللہ کے حکم سے رب کی دعا سے میرے تیرے پاؤں میں اتنا زخم ہے, اندر زخم ہے, دکھتا نہیں, سوجن بہت ہے, پیر میں سوجن چل نہیں سکتی, ٹھیک پاؤں ہے نیچے ٹھیکتا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب, پیر میں زخم ہو گیا ہے, سوجن ہے پیر میں تکلیف رہتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخم کے سلسلے میں اس دعا کو پڑھیے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اور پیروں میں جو سوزن آ گیا ہے اس کو دور کرنے کے سلسلے میں ابھی جو ہم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کر بتلائی ہے اسی آیت کو پڑھیے, انشاءاللہ زخم بھی دور ہوگا اور سوجن بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں احمد آباد سے. احمد آباد سے. جی تھوڑا تیز بولیے گا, سوال کیجیے. ہاں جی, میں نے آپ پہلے کال کرا تھا تو مجھے وہ آیت بتائی تھی پڑھنے کی جس میں پہلا شبد ربنا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا شبد اس کا تھا جب آخر کا شبد تھا عادل. تو مجھے وہ پھر سے آیت بتا دو, وہ اپنے لڑکے کے لیے. کس سلسلے میں بتائی گئی تھی؟ ہاں میں بتا رہی ہوں آپ کو. وہ نا میرا لڑکا میرے پاس نہیں آتا, بات نہیں کرتا ہے نا, شادی ہو گئی ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے, جواب دیا. پہلا اس کا شبد ہے شروع کا ربنا, آخر میں ہے عادل. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیے, اللہ سبحانہ و تعالی خیر فرمائے گا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے, اللہ تعالی خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمر بول رہا ہوں سر. کہاں سے؟ کشمیر سے. جی جی بولیے عمر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ چھاتی سے ریلیٹو, چیسٹ سے ریلیٹو, مطلب چھاتی کی بیماری کا کچھ قرآن سے کچھ نسخہ مل سکتا ہے؟ کس طرح کی مطلب پرابلم ہے؟ سر سانس لینے کی تھوڑی بہت. سانس لینے کی تکلیف ہے آپ کو؟ جی ٹھیک, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صبح شام 111 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیے, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض. اس کو آپ پڑھیے 111 مرتبہ اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ممبئی سے بات کر رہا ہوں, عادل. ممبئی سے. ٹھیک ہے, سوال کیجیے. میرا سوال یہ تھا کہ میرے رات تھوڑا تیز بولیے. جی ہلو. جی ہاں, میں کل شام کے 3-3:30 بجے کے آس پاس سویا تھا میں, تو مجھے خواب آیا. جس میں خواب میں اتنا شیطانی حرکات کو دیکھا, تو اس میں مجھے جو شیطانی حرکات ہے وہ مجھے مار رہے تھے, اور میں بھی ان سے جھگڑا تو کر رہا تھا. میرے ایک ہاتھ میں قرآن تھا جیسا دیکھ رہا تھا, اور ایک ہاتھ سے ان کو مار رہا تھا میں. تو وہ مارتے مارتے ایک ہاتھ سے میرے قابو نہیں ہوا, اور وہ بھی میں ڈر کے مارے پٹاخ سے اٹھ گیا, اور وہ ڈر جو ہے نا وہ ابھی بھی ٹھیک ہے.
دیکھیے اس پروگرام میں خواب کی تعبیر نہیں بتائی جاتی ہے. اس طرح کے خوفناک خواب نہیں آئے, ڈرانے والے خواب نہیں آئے, اس کے لیے ضرور آپ کو دعا بتائی جائے گی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو سونے سے قبل باطہارت ہو کر بستر پر لیٹیں اور جو سونے کی دعا احادیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اس دعا کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں اور اس کے پہلے اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اطمینان کی نیند آئے گی. جو ڈراؤنی خواب وغیرہ آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کپواڑہ کشمیر سے. جی کپواڑہ کشمیر. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے. کپواڑہ کشمیر سے. جی جی سوال کیجیے. جی میں نے پرسوں بھی سوال کیا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اچانک دل میں کچھ, جو ہی میں نماز لگاتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہوں, تو نماز ادھر ادھر رہتے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کیا پڑھا, مجھے کتنا پڑھنا ہے. بھول جاتے ہیں آپ؟ آپ بھول جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے؟ نماز پڑھتے پڑھتے خیال اٹینشن دوسری طرف جاتا ہے. جی دھیان بھٹک جاتا ہے آپ کا. دھیان بھٹک جاتا ہے. ہاں جی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. اور دوسرا سوال ہے میرا. جی میری بیوی ہے, بیمار ہے, بہت علاج کیا اس کو. تو کیا 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 تکلیف ہے؟ اس کو یہ سر میں درد ہے. جب ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے کوئی دوائی نہیں ہے. سر میں کچھ دوائی بولتے ہیں اس کو ڈپریشن ہے, وہ کچھ ہے, کبھی بولتا ہے سر میں درد, کبھی ٹانگوں میں, کبھی پیٹ میں, کبھی کچھ. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اہلیہ کے سر میں درد رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ بتلاتے ہیں, اس کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جب بھی سر میں درد ہو تو اس آیت مبارکہ کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں اور شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا. جو دوسرا سوال ہے کہ نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں, تو وسوسے یہ جو آ رہے ہیں یہ طہارت کے صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو اچھی طریقے سے طہارت کا اہتمام کیجئے اور نماز میں کھڑے ہونے سے قبل آپ خیال کیجئے کہ آپ کس عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور بندہ نماز میں ہوتا ہے تو رب کے دربار میں وہ کھڑا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ رب سے مناجات کرتا ہے. تو آپ اپنے دل و دماغ کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے رکھیے. اور جب بھی نماز میں وسوسے اور ادھر ادھر کے خیالات آئے تو اپنے دماغ کو ان خیالات کی طرف نہ لے جائیں. جس قدر آپ اپنے خیالات کو ان کی طرف لے جائیں گے مزید اور خیالات آئیں گے اور نماز کے اندر کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا. خیالات آئیں بھی, اگر آپ خود تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کن آیات کو پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کی طرف توجہ کریں, اور اگر امام صاحب کی اقدام میں پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب قرآن مجید کی کن آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اس کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کریں. انشاءاللہ وہ جو وساوس اور خیالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بنگلور سے بول رہی. بنگلورو سے. جی جی سوال کیجیے. سر ہمارا یہ سوال, ہمارے شادی کو کم سے کم قریب 23-24 سال ہونا ہوگا. جی ہمارے جو گھر والا ہے ہمارا کچھ سنتا ہی نہیں بات. نماز بھی پڑھے, اللہ کا شکر روزے بھی رکھے ہیں, سب کچھ کریں, ہم بھی دعا بھی کرے ہیں, پر بات نہیں سنتا ہماری. شوہر بات نہیں سنتا؟ جی بالکل بھی. بچے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, بچوں کا بھی شادی بیاہ کرنا ہے, چلو اپنا تو
بچوں کی شادی کرنی ہے, کوئی پیسہ اللہ کوئی چھوڑتا نہیں, اللہ کا شکر ہے روزگار بھی اچھا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطع تعلق کرنا, کسی سے بات نہیں کرنا, یہ حدیث شریف کی تعلیمات کے خلاف ہے. قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور اس کے اسباب کو اختیار کرنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے. شوہر صاحب اگر آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے کہ بھائی آپ ایسا نہ کیجئے, آپ بات کیجئے, محبت اور الفت کے ساتھ رہیے. بہن آپ اس وظیفے کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یا ودودو یا ودود, اس وظیفے کو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کرے گا اور انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد یونس خان گمبل, یو پی سے. سوال کیجئے. سوال ہمارا یہ ہے. جی جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. کلیجی گردے کے ساتھ جو بٹ کھائی جاتی ہے, وہ بٹ کے بارے میں مطلب معلوم کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بٹ جو ہوتی ہے کلیجی گردے کے ساتھ کھائی جاتی ہے, اس کے بارے میں مطلب معلوم کرنا تھا. اور حامیہ نام کے معنی نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی, نام کا معنی مطلب نہیں بتایا جاتا ہے. اس تعلق سے آپ جو ہے قریبی مولانا صاحب رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے پروگرام کے تعلق سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. آپ کے چینل کی بدولت اور مولانا صاحب کی بدولت ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. شکریہ آپ لوگوں کا سر. میرا یہ سوال ہے کہ ایک مجھے سر جب میں ڈیوٹی پہ آتا ہوں تو مجھے کمر کے نیچے درد اور کہیں نہ کہیں جسم میں درد اٹھ جاتا ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ مانگنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے جو چلتے پھرتے یا مشکلاتوں میں میرے کو آسانی دے. اور سر کہ پڑھنے کے لحاظ سے نماز پڑھتا ہوں تو یا کون سی وظیفہ نماز کے بعد میں ہم کنٹینیو یا ڈیوٹی کے دوران چلتے چلتے بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ مولانا صاحب سے مانگتا ہوں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی, سوال واضح ہو چکا ہے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کمر میں درد ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ حدیث شریف میں جو مجرب دعا بتلائی گئی ہے آپ اس دعا کو پڑھیے 7 مرتبہ. جہاں پر بھی درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ کو پھیرتے ہوئے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. انشاءاللہ وہ درد دور ہو جائے گا. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. اور آفس میں کام کرتے ہیں تو اس دوران کون سی دعائیں اور وظائف پڑھنی چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوں, فرصت کا وقت آپ کو ملے, کام نہیں کر رہے ہوں تو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیے. اور کام کر رہے ہوں تو پھر دل میں اللہ 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 کا ذکر کیجئے, زبان سے نہیں, کیونکہ آپ تو کام میں مصروف رہیں گے. زبان کو روک کر دل میں اللہ اللہ سوچئے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم کیا بول رہے ہیں کشمیر سے. کشمیر سے, تھوڑا تیز بولیے. جی سوال کیجیے. یہ سوال تھا مولوی صاحب سے کہ جہاں پہ بھی میں اپلائی کرتی ہوں وہاں پہ مجھے وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے جاب پہ, کہیں پہ بھی میں اپلائی کرتی ہوں. پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ریپیٹڈلی پہلے مجھے کال آتی ہے کہ آپ آ جاؤ انٹرویو کے لیے, آپ آ جاؤ, آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے. لیکن پھر جب میں جاتی ہوں میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آؤں کب, کیا, تو وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے, وہ فون ہی پھر پک نہیں کرتے ہیں.
اس کے لیے مجھے دعا جو آپ کے تعلق سے آپ کا سوال ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. جی کیا دریافت کر رہی تھی؟ جاب کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے. کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ان کو اچھی جاب مل جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ کو بھی شامل کر لیجئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ان دونوں آیات کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور بہترین روزی کے اسباب مہیا بھی فرمائے گا. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایم ڈی عبداللہ شیخ بول رہا ہوں پونا سے. پونا سے. جی سوال کیجیے. میرا ایک سوال ہے. جو نماز ہمارا قضا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ٹائم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے عصر کا میں ایسا میں پڑھ لیا, ایسا کا میں جوہر میں پڑھ لیا, ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال, جی ٹھیک ہے, دوسرا سوال ہے کہ جیسے کسی انسان کا موت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مطلب اس دن کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا بتائے گا. اور ایک چیز تیسرا سوال ہے, مطلب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے بچنا چاہیے پہلے, کیا عبادت کرنا چاہیے, کون سا پہلے کرنا چاہیے؟ شکریہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی ان کا دوسرا سوال کیا ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ موت کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ نے جو پہلا سوال کیا قضا نماز سے متعلق, جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کو کیا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے؟ تو کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رہے, عصر کی نماز کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک, اور عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہونے تک, مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اسی لیے قضا نماز آپ اگر پڑھیں گے ان اوقات میں تو مسجد میں نہ پڑھیں, گھر میں پڑھیں, کیونکہ اگر مسجد میں پڑھیں گے تو لوگوں کو تو معلوم ہو جائے گا نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو آپ نماز ترک کیے ہیں یہ تو آپ سے گناہ ہوا, اب قضا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے قضا پڑھنے پر دوسروں کو گواہ بنانے والے قرار پائیں گے. اسی لیے فقہاء کرام نے بیان فرمایا اگر ان اوقات میں قضا پڑھ رہے ہیں تو گھر میں پڑھیں, مسجد کے اندر نہ پڑھیں تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے. دیگر اوقات میں بھی آپ چاہیں تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن 3 اوقات ذہن میں رہیں, جب بالکل سورج طلوع ہو یا پھر جب سورج زوال سر پر آ جائے اور پھر سورج جب بالکل غروب ہو, ان 3 اوقات میں آپ قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. جو دوسرا سوال ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے, جب انسان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے, روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کی روح کو نیک, اگر وہ روح نیک ہو تو نیک بندوں کی روح میں شامل کر دی جاتی ہے, اور اگر گناہگار ہو تو گناہگار بندوں کی روح میں شامل کر جاتی ہے. اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے اور تدفین اس کی کر دی جائے. تیسرا جو آپ کا سوال ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے یا نیکیاں کرنا چاہیے, تو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور نیکیاں بھی کرنا چاہیے. گناہوں سے بچنا خود بھی ایک عبادت ہے اور نیکی کرنا یہ بھی خود ایک عبادت ہے. جی تو ناظرین یہ ہے مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد حاصل ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں, سوال کو واضح اور مختصر رکھیں.
چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم رضیہ بول رہے ہیں لکھنؤ سے. مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی جلدی اور اس کی وجہ سے صبح کی نماز ہمیں نہیں مل پاتی ہے. آیت الکرسی پڑھتے چالو کل پڑھ کے ہی سوتے ہیں تبھی مجھے نیند نہیں آتی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میری چربی کٹنے کی کوئی ایسی دوا بتا دیجیے جس سے جسم کی چربی کٹ جائے, اور تھوڑا رک کے ٹھہر کے بتائیں جو ہم لکھ سکیں. دونوں آپ ریکارڈ کر لیں. نہیں, ریکارڈ والا وہ تھوڑا خراب ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, رات کو سونے سے قبل آپ کے جو وظائف ہیں ان وظائف کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیے. انشاءاللہ میٹھی اور آرام دہ نیند آ جائے گی. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا. جو دوسرا آپ کا مسئلہ ہے ہمارے محترم عرفان صاحب, دوسرا سوال ان کا کیا ہے؟ موٹاپا کم کرنے کے لیے, چربی کم کرنے کے لیے, باڈی میں چربی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا جی, موٹاپا کم کرنے کے سلسلے میں تو آپ کو جسمانی ورزش کرنی ہوگی. بدن کو آپ حرکت میں لائیے. بدن اگر حرکت نہیں کرے گا تو پھر چربی بڑھتی جائے گی. بدن حرکت کرے گا تو جو بھی چربی پیدا ہوتی ہے وہ چربی گل جائے گی, پگھل جائے گی, پسینے کی شکل میں باہر نکل جائے گی. تو آپ ایکسرسائز کیجئے, ورزش کیجئے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں. نماز کو ہم بطور ایکسرسائز تو ادا نہیں کرتے, وہ تو فریضہ ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے. لیکن آپ نماز کو اس کے جو صحیح طریقے کے مطابق اگر ادا کریں گی تو الحمدللہ اس سے آپ کی صحت پر بھی بہت اچھا مثبت اثر پڑے گا. کہ رکوع بالکل اطمینان سے کیجئے, ٹھیک طور پر کیجئے. سجدہ بھی اطمینان سے ٹھیک طور پر کیجئے. قومہ ہے, جلسہ ہے, قاعدہ ہے, قیام ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کی صحت کے اندر بہت فرق آئے گا. اور آپ ورزش بھی ساتھ میں کیجئے, انشاءاللہ موٹاپا کم ہوگا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلال راجستھان سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجئے. ہاں, ہمارے دو مسئلے بچے لڑکے لڑکی کی شادی کے مسئلے ہیں. جی. ایک لڑکے کے لیے ہم 1.5 سال ہو گیا, ہم جاتے آتے ہیں, بنتے بنتے واپس بگڑ جاتا ہے. جی. اور لڑکی کا رشتہ آ نہیں رہا, جبکہ گھر کے اندر بھی مطلب قرآن شریف پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں پابندی, اور جو بتا رکھا وظیفہ وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا جَعَلْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یا وظیفہ پڑھ رہا, بتا رکھا پڑھتے ہیں مولانا صاحب, روزانہ پڑھ رہے ہیں ابھی. تلفظ تھوڑا صحیح کروا لیں کسی مولانا سے مل کر کے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہے وہ. جی ہاں ٹھیک ہے. رشتے کے سلسلے میں آپ نے کال کیا ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اس کی تلاوت جاری رکھیے. اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ کو شامل کر لیجئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور آپ یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیجئے کہ اے اللہ, اگر میرے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کروں گا. جو سنت طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق شادی کروں گا. شادی میں ناچ گانا, ڈی جے اور نامناسب کاموں کو اختیار نہیں کروں گا. آپ یہ نیت کیجئے, اور ہم نے جو آیات آپ کو بتلائی ہیں ان کو پڑھتے رہیے. اللہ کی ذات سے قوی امید رکھیے, انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ رشتے آپ کے لڑکے اور لڑکی کے لیے عطا فرمائے گا. اور درود شریف پڑھنا نہ بھولیے. دونوں وظیفوں کے شروع میں اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ تو کیسا بھی آپ درود شریف پڑھیے. بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آفاق احمد خان ہمدان سے بات کر رہے ہیں سر. جی سوال کیجئے. دیکھیے سر, ہم مولانا صاحب سے بتانا چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو جائے, ایسا کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیجیے جو راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟
بس سر. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. رزق میں اضافے کے لیے دعا پوچھتے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کا ورد کرتے رہیے. یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، ان دونوں ناموں کو آپ صبح اور شام 111 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں خوب کشادگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. احمد میں جموں کشمیر سے ہے. جی جموں کشمیر سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر سے پلوامہ سے. جی پلوامہ سے. ہاں جی. سوال کیجیے. سوال جی میرا نام ہے، میں تجارت کرتا ہوں اور میں نے بینک سے بھی پیسے لیے اور میرا اپنا بھی پیسہ ہے اور وہ تجارت میں پھنسا ہے. جی. اس سے مولانا صاحب سے کچھ دعا بتائیے تاکہ اس پر کس طرح کی تجارت ہے آپ کی؟ نجات مل جائے. ہاں جی. کس طرح کی تجارت ہے آپ کی؟ ہاں زعفران کی، کیسر کی. زعفران. ہاں جی کیسر. کیسر. ٹھیک ہے جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے تجارت میں. جی تجارت کے اندر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وظیفے کو پڑھیے. یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر. آپ اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی خیر فرمائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں میسر جہاں کانپور سے بول رہی ہوں. جی جی سوال کیجیے. بھائی میرا بیٹا ہے 17 سال کا، اس کو بہت غصہ آتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے اس کے غصہ ختم ہو جائے. دوسرا سوال یہ، میری سہیلی ہے آمنہ، اس کے شوہر کا نام ہے حاسم. بھائی 9 سال ہو گئے ان کی شادی کے. ایک تو ان کے کوئی اولاد نہیں، دوسری بات آج 9 سال ہو گئے ان کا شوہر کوئی بھی کام نہیں کرتے، کوئی بھی کام کرتے ہو کام بنتا ہی نہیں. اس قدر کی ہماری سہیلی پریشان ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہے. 1-1 روپے کو اس وقت پریشان ہے کیونکہ 9 سالوں کے شادی کا آج تک ان کے شوہر نے کوئی کام ہی نہیں کیا. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو رہی ہے. مطلب کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں مل رہی یا کام ہی نہیں کرتے؟ نہیں کوشش کر رہے ہیں، کامیابی بھی نہیں مل رہی. تھوڑا کام وہ کاہل ٹائپ کے بھی ہیں، گھر سے وہ باہر ہی نہیں جانا چاہتے، سارا ٹائم گھر پہ بنے رہتے ہیں. وہ اپنے مسز سے خوب لڑائی جھگڑا کرتے، کام دھندا تو جب کرتے نہیں تو سارا دن لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں. اب تو مارنے پیٹنے بھی لگے ہیں ان کو. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مار پیٹ کرتے ہیں، بہت غلط بات ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. شریعت مطہرہ نے سخت طور پر اس سے منع کیا ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ فوراً رک جائے اور اس سلسلے میں آپ کی سہیلی سے کہیں کہ وہ اس وظیفے کو پڑھے. یا ودود یا ودود یا ودود، اس وظیفے کو وہ 121 مرتبہ پڑھیں صبح شام اپنی سہولت سے. جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ تلاش بھی کرتے ہیں لیکن ان کو حلال روزی کا کوئی سبب نہیں مل رہا ہے تو گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، باہر جانا بھی نہیں چاہتے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر میں بیٹھیں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے، لیکن کب کہ جب کہ خود بندہ بھی آگے بڑھے، جستجو رکھے. تو ان سے کہیے کہ وہ اپنے روزی کے سلسلے میں کہیں مناسب جگہ تلاش کرے، کام جاب وغیرہ کے سلسلے میں جو بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے بھی کہیے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. شادی کو 9 سال ہوئے، ان کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ دونوں پڑھے، میاں بیوی دونوں بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، شروع میں آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا. جی. اور پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو غصہ آتا ہے.
جی بیٹے کے غصے کو دور کرنے کے لیے ان سے کہیے کہ وہ جب بھی غصہ آئے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کھڑے ہوئے ہیں تب غصہ آئے تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے ہیں تب غصہ آئے تو لیٹ جائے، اور جب غصہ آئے تو پھر پانی بھی پی لے، کیونکہ غصہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو پانی پی لیں، انشاءاللہ تعالی غصہ دور ہو جائے گا۔ اور کسی پہلو کے بر لیٹے ہوئے ہیں تو پہلو کو تبدیل کر کے لیٹ جائے۔ یہ احادیث مبارکہ میں بتلائے ہوئے طریقے ہیں غصے کو دور کرنے کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ عمل کریں، ضرور فائدہ ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ سلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جموں سے کر رہے ہیں۔ جموں سے بات کر رہی ہیں، جی سوال کیجیے۔ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، بخار آتا ہے اس کو 8 گھنٹے کے بعد۔ کیا اس کے لیے کوئی بیٹے کی کیا عمر ہے؟ 7 سال۔ کب سے آ رہا ہے یہ بخار؟ 3 دن ہو گئے ہیں، دوائی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر رات کو 2 بجے ہو جاتا ہے اور شام کو بھی ہو جاتا ہے، دوپہر کو بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے، بخار بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، جب بھی بخار آئے، جسم کے اندر حرارت محسوس ہو تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی طبیعت نارمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق النعار ومن شر حر النار۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق النعار ومن شر حر النار۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یو پی سنبھل سے۔ جی سنبھل سے، جی سوال کیجیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر لیں۔ ہاں حضرت خیر برکت کی نیت کاروبار کی، کاروبار میں خیر و برکت کی، اور کوئی ہاں آپ پیسہ آتا ہے اس کا نہیں بالکل بھی۔ جی ہاں، اور ہماری بہن کی جاب نہیں لگے گی، اس لیے آپ کچھ بتائیے۔ اور ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی کاروبار میں خیر و برکت کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں خیر و برکت کے سلسلے میں تو ماشاءاللہ آپ حلال طریقے کے مطابق ہی کاروبار کر رہے ہوں گے، حلال طریقے کے مطابق کاروبار کیجئے، اور جو بھی آپ کو نفع حاصل ہو اس میں سے جس قدر بھی ہو، مختصر ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کچھ خیرات کیجئے۔ اور جب آپ حضرات گھر پر کھانا تناول کریں تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ کھانے کی دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کو بھی شامل کر لیں۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ اس دعا کو بھی کھانے کی دعاؤں میں شامل کر لیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دونوں اسما کا ورد کریں، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، اللہ تعالیٰ خوب کشادگی عطا فرمائے گا۔ جی، اور دوسرا سوال تھا جاب کے سلسلے میں۔ جی جاب کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیے، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین جاب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ اڑیسہ، جی سوال کیجیے۔ اڑیسہ سے۔ ہاں، تو میں دن بھر کا نماز دن بھر میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، کام میں بزی رہتا ہوں، رات کو نماز قضا پڑھتا ہوں، تو جائز ہے یا نہیں؟ رات کو عشاء کے بعد قضا پڑھتا ہوں، عشاء نماز پڑھ کے قضا کیا پڑھتا کام ہوں۔ کرتے ہیں آپ؟ ٹیلر کا کام کر رہا ہوں۔ کس چیز کا؟ ٹیلر درزی۔ ٹیلر کا، درزی کا کام کرتے ہیں آپ؟ آپ کی خود کی دکان ہے؟ جی، آپ کی خود کی دکان ہے؟ ہاں، خود کا دکان ہے۔ جی جی، چلیے جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، یہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اور پھر یہ رات میں قضا پڑھتے ہیں نماز۔ ان کی خود کی دکان ہے، درزی کا کام کرتے ہیں، درزی کا پیشہ ہے ان کا۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہو تو آپ رات میں اس کی ادا کر سکتے ہیں، یعنی رات میں قضا ادا کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ جو آپ وجہ بتلا رہے ہیں کہ ٹیلرنگ کا آپ کام کرتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ سینے میں مصروف ہوتے ہیں، نماز کو نہیں جاتے، یہ کوئی سبب نہیں ہے نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں، بہت گناہ کی بات ہے۔ قضا نماز ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اگر فرض نماز نہیں پڑھے اس وقت ادا نہیں کیے تو قضا ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ادائیگی کے وقت میں اس کا جو وقت ہے اس وقت نماز ادا نہیں کرنا یہ بہت گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جب بھی نماز کا وقت ہو کام کو موقوف کریں اور آپ جا کر نماز ادا کریں، اس سے انشاءاللہ بہت برکتیں بھی ملے گی، اللہ کا بھی قرب ملے گا اور کام میں بھی آپ کے برکت اور آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ رات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا معمول نہ بنائیے، جب بھی وقت ہو اذان کے ساتھ ہی آپ مسجد پہنچیے، نماز ادا کیجیے، پھر واپس آ کے اپنے کام میں مصروف رہیے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی جی، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بولنا تھا۔ جی، ان کو پڑھائی کے بارے میں بولنا تھا کہ وہ پڑھنے کے ٹائم جب بھی اسکول کا ٹائم آتا ہے یا ٹیوشن کا ٹائم آتا ہے وہ رونا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، وہ بہت ضد کرتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اور مجھے یہ نہیں، میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو پہلے ہی یہ وسوسہ پڑتا ہے۔ جب سے بھی میں نے اس کو اسکول چھوڑا تب سے وہ رونا شروع کرتا ہے پڑھائی کے ہی ٹائم۔ جی، کیا ایج ہے بچے کی؟ مجھے ہاں، اس کی ایج ہے 8 سال۔ 8 سال ہے جی، تو شروع سے ہی ایسا مطلب شروع سے ہی پڑھائی میں جی، جب سے پڑھائی اس نے شروع کی تب سے وہ ایسے ہی کرتا، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں وہ۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، اس کا جواب دیا جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، مراد آباد سے۔ مراد آباد سے بات کر رہے ہیں آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، محمد نجیب۔ جی، سوال کیجیے۔ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھٹمل ہو رہا ہے 2 سال سے، دوائی بھی ڈالنی ختم نہیں ہو پا رہے۔ دوائیاں اثر نہیں کر رہی کھٹمل پر؟ نہ، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، پڑھائی بھی کری تھی، مولانا نے بتایا تھے۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، یہی پوچھنا تھا بس۔ چلیے ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ساحل ہے۔ جی ساحل صاحب، سوال کیجیے۔ سر، میرا پڑھائی میں من ہی نہیں لگتا ہے۔
پڑھائی میں دل نہیں لگتا. جب بھی میں کتابیں کھولتا ہوں تو مجھے پڑھائی میں بالکل ہی من نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, جموں کشمیر سے کال تھی. ان کے بچے کی عمر ہے 8 سال کی, پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھائی شروع کرنے سے قبل باوضو ہو جائیں, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ علم اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر درود شریف پڑھ کر پڑھائی کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اس درود کو پڑھیں یا جو درود یاد ہو پڑھیں, پڑھ کر آپ پڑھائی شروع کریں. اور پڑھائی کو آپ کسی اور حیثیت سے نہ دیکھیں, میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس سے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں. تو اس فکر کے ساتھ آپ پڑھائی کیجئے, اسٹڈی کیجئے. ابھی جو ہم نے طریقہ بھی بتلایا ہے, اللہ کا نام لیجئے, درود شریف پڑھیے, انشاءاللہ پڑھائی میں دھیان لگے گا. جی ایک سوال تھا مراد آباد سے کہ گھر میں کھٹمل ہو گیا ہے, اگر کچھ اس تعلق سے کچھ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجیے مفتی صاحب. جی گھر میں کوئی بھی موذی جانور, تکلیف دینے والا جانور پیدا ہوا ہے تو درود شریف کثرت کے ساتھ گھر کے اندر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر تکلیف دینے والی چیز کو انشاءاللہ دفع فرمائے گا. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے, معمول بنائیے, روزانہ 11 مرتبہ ہو, 21 مرتبہ ہو, یا پھر اور بھی زیادہ ہو تو 111 مرتبہ ہو. گھر کے سب افراد سے کہیے کہ وہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں, اور سب اکٹھا ہو کر ایک مقام پر بیٹھ کر پڑھیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی مصروف رہتے ہیں, بعد میں رات میں آتے ہیں ڈیوٹی وغیرہ سے, تو جب بھی ان کو فرصت ملے رات میں سونے سے قبل درود شریف باوضو ہو کر پڑھ کر سو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کھٹملوں کو دفع فرمائے گا. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو ناظرین, یہ تھے مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین, دعا اور دوا پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.